اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ متحدہ عرب امارات جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کا انتظار ختم نہ ہو سکا، سفری پابندیوں کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات عید الاضحیٰ پر شہری شاندار آتش بازی اور پیریڈ دیکھ سکیں گے، خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد 35,000 درہم تک ماہانہ کما سکتے ہیں۔ اماراتی پولیس نے واضح نمبر پلیٹ نہ ہونے پر گزشتہ 6 ماہ میں 5,000 ڈرائیورز پر بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ امیر قطر نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ شیخ محمد نے امارات میں نئی ہائی ویز کا افتتاح کر دیا۔ بلند ترین عمارت اور سب سے بڑے مال کے بعد دبئی نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ خاتون سے دھوکہ دہی سے بینک لون اتھیانے والے 2 غیر ملکی پکڑے گئے، لاکھوں درہم برآمد کر لیے گئے۔ ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کا انتظار ختم نہ ہو سکا، سفری پابندیوں کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی ایمریٹس ایئر لائن نے اپنی ویب سائٹ پر اعلان کیا کہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے سفری پابندی کی مدت میں 21 جولائی تک مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ ایئر لائن نے اپنے بیان میں کہا کہ اماراتی حکومت کی ہدایات کے مطابق ایئر لائن نے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے مسافروں کی UAE کی پابندی کی مدت میں 21 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات عید الاضحیٰ پر شہری شاندار آتش بازی اور پیریڈ دیکھ سکیں گے، خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ میں اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر شاندار آتش بازی، ڈسکاؤنٹس، کارنیولز اور ریفل ڈرا کے انعامات نکالے جائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن المجاز واٹر فرنٹ پر خالد لاگون کے سامنے رات 8:03 تک شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مقام پر ہی رومنگ پیریڈ، لائیو میوزک، ایکروبیٹس اور مشہور شخصیات کی نکالی کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ 20 جولائی سے 23 جولائی تک القصبہ کی راہداریوں پر سیٹلائٹ والکرز رومنگ پیریڈ کرتے نظر آئیں گے، جس میں بہت سے کردار جیسے اعلیٰدین، جیسمین، دی جینی، دی سلطان، ابو اور جعفر شامل ہوں گے۔ خرف خان کے ساحل پر بھی ایک رومنگ پیریڈ کا انعقاد کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد 35,000 درہم تک ماہانہ کما سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں کوڈرز ماہانہ 35,000 درہم سے زائد کما رہے ہیں۔ اس کا انحصار ان کی قابلیت اور جدید ٹیکنالوجی میں ان کے تجربے پر ہے۔ مائیکل پیج ماڈل ایسٹ سے ٹیکنالوجی کے کنسلٹنٹ راؤس شیرف کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ کوڈرز مختلف ٹیکنالوجی کو جاننے کا کتنا تجربہ رکھتا ہے۔ عمومی طور پر نئے کوڈرز کی تنخواہ 10,000 سے شروع ہوتی ہے، جبکہ تجربہ کار کوڈرز کو 35,000 درہم تک ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مراعات الگ سے دی جاتی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی پولیس نے واضح نمبر پلیٹ نہ ہونے پر گزشتہ 6 ماہ میں 5,000 ڈرائیورز پر بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ چھوٹی اور بڑی گاڑیاں چلانے والے 5,000 سے زائد ڈرائیورز کو ابوظہبی پولیس نے 30 جون تک جرمانہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی رجسٹرڈ نمبر پلیٹ کو غیر واضح کر رکھا تھا۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس جرم میں ابوظہبی پولیس نے 5,177 ڈرائیوروں پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ ان ڈرائیوروں نے گاڑی کی نمبر پلیٹس چھپا رکھی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امیر قطر نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کویت سٹی امیر کویت شیخ نواف ال احمد نے کویت اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صدر علوی کی طرف سے دورہ پاکستان کے لیے دعوت نامہ کو قبول کیا ہے۔ امیر کویت نے مسئلہ فلسطین سمیت مسلم امہ کے مسائل حل کرنے میں کویت کے کردار سے متعلق یا پاکستانی اعتراف کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شیخ محمد نے متحدہ عرب امارات 3 نئی ہائی ویز کا افتتاح کر دیا ہے۔
दुबई हुक्मरान और यूएई नायब सदर वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ अमारात को मिलाने वाली 3 नई सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। शेख मोहम्मद ने सड़कों को इफ्तिताह की खबर ट्विटर पर मुतअद्दिद तस्वीरें शेयर करके किया है। तकरीबन 2 अरब दिरहम मालियत पर मुश्तमिल इस प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह किया गया है, जिसका मकसद यूएई की मुख्तलिफ अमारात को आपस में मिलाना और फासले को कम करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। बुलंद तरीन इमारत और सबसे बड़े मॉल के बाद दुबई ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। दुबई ने बुलंद तरीन इमारत और सबसे बड़े मॉल के बाद अब सबसे गहरे स्विमिंग पूल का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने दुनिया भर के गोताखोरों के लिए स्विमिंग पूल डीप डाइव दुबई का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विमिंग पूल तकरीबन 200 फुट 60 मीटर गहरा है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बेमिसाल सहूलियात से आरास्ता। डीप डाइव दुबई स्विमिंग पूल में एक हैरत अंगेज डूबा हुआ शहर, फिल्म स्टूडियो और खेलो तफरीह का सामान भी मौजूद है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। खातून से धोखाधड़ी से बैंक लोन हथियाने वाले 2 गैर मुल्की पकड़े गए, लाखों दिरहम बरामद कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक 2 अफराद ने खुद को बैंक मुलाजिम जाहिर करके खातून से फ्रॉड किया, जिसके जरिए वो खातून के नाम पर बैंक से 1,60,000 दिरहम का कर्ज हासिल करने में कामयाब हो गए। दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन के मुताबिक दोनों अफराद को पीर को अदालत में मजीद कानूनी कार्रवाई और मुकदमे का सामना करने के लिए भेज दिया गया है। मुतासरा खातून ने पुलिस को बताया कि मुल्जिमान ने इसे बैंक का नुमाइंदा बनकर कॉल की और इन्हें अपने बैंक की ज़ाती तफसीलात को अपडेट करने का कहा, ताकि उनकी बैंकिंग सर्विस मुतासिर ना हो। मुल्जिमान के धोखे में आने के बाद खातून ने इन्हें अपनी तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया, जिसमें एक मरतबा का पासवर्ड भी शामिल था, जिसके बाद मुल्जिमान ने खातून के नाम पर बैंक से 1,60,000 दिरहम कर्ज हासिल किया और इसे 2 मुख्तलिफ अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से मुतालिक एदाद-ओ-शुमार पर मनबई ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुल्क में शरह अमवात में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1524 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 1519 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी और 4 अफराद बीमारी से हलाक हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक मुल्क में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 6,51,762 और सेहत याबियाँ 6,29,809, जबकि अमवात 1,870 हैं। वजारत के मुताबिक मुल्क में एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद 2,083 है। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।